السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق براہ راست ہمارے دلوں سے ہے، اور وہ ہے غریبوں اور مسکینوں کی مدد۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری توجہ اور حمایت کے مستحق ہیں۔ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، خاص طور پر ان لوگوں کا جن کے پاس کم وسائل ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کیوں ضروری ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہم اپنے معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات۔ اسلام ہمیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے ان لوگوں کا حق ادا کریں جو محتاج ہیں۔ زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا اور خیرات کرنا ہماری مالی عبادات کا حصہ ہے، جن کا مقصد معاشرتی عدل اور مساوات کو فروغ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا پیٹ بھرا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے فوائد۔ نمبر 1، معاشرتی عدل اور مساوات۔ جب ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ عمل معاشرتی سطح پر عدل اور مساوات کو فروغ دیتا ہے۔ اس سے دولت کی غیر مساوی تقسیم کا خاتمہ ہوتا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، روحانی خوشی اور سکون۔ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں دل میں روحانی سکون اور خوشی ملتی ہے۔ جب ہم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو ہمارے دل کو راحت ملتی ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی رضا اور برکت۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں برکت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، معاشرتی استحکام۔ غریبوں کی مدد کرنے سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق دوسروں کی مدد کرے تو غربت اور بھوک کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرتی استحکام کا باعث بنتا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کیسے کریں؟ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات کریں۔ یہ نہ صرف مالی مدد ہو سکتی ہے بلکہ ضرورت کے وقت کسی کے رہنمائی، علم کی فراہمی یا وقت دینے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنی دولت کا کچھ حصہ غریبوں کی مدد کے لیے مختص کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے اور غربت کم ہوتی ہے۔ جب بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہو، چاہے وہ ایک غریب بچہ ہو جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو یا کوئی بیمار شخص ہو جسے علاج کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے آگے بڑھے اور اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرے۔ دوستو، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا صرف ایک اچھا عمل نہیں بلکہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم سب اپنے ارد گرد کے ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں گے تو نہ صرف ہم اللہ کی رضا حاصل کریں گے بلکہ معاشرے میں بھی محبت اور انصاف کی فضا قائم ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی اسلامی اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ ہمیں اپنے مال اور وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔